السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا شوہر آپ سے ناراض رہتا ہے؟ کیا محبت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ شوہر پہلے جیسی توجہ دے، دل سے چاہے اور آپ دونوں کا رشتہ مضبوط اور پرسکون ہو جائے؟ تو بس آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بتائیں گے وہ قرآنی عمل جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور رشتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شوہر کی محبت کے لیے وظیفہ کیا ہے کہ یا ودود اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 4۔ تو آیت مبارکہ کون سی ہے؟ آیت مبارکہ ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 کا پہلا حصہ۔ یہ آیت حسن، محبت اور دلوں کو متاثر کرنے والی کیفیت کے لیے بے حد مجرب ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے کس طریقے سے وظیفہ یہ کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو آپ نے خاموش جگہ پر بیٹھنا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھنی ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا۔ پھر آپ نے 313 بار دل کی توجہ سے اسم مبارک یا ودود پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا میں اپنے شوہر کا تصور لائیں اور اللہ سے مانگیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو۔ تو یہ عمل آپ نے 11 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اگر زیادہ سخت مسئلہ ہو تو 21 دن تک کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ شوہر کا دل نرم ہو رہا ہے اور محبت واپس آ رہی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں محبت دلوں میں ڈالنے والا صرف اللہ ہے۔ جب ہم اس سے سچی دل سے مانگتے ہیں تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، ناراضگی کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ ظاہری حسن سے زیادہ دل کا سچ، دعا اور صبر رشتوں کو بچاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ روحانی وظیفہ فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور بہنیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیوز، وظائف اور خوابوں کی تعبیرات کی ویڈیوز مسلسل ملتی رہے۔ اللہ آپ کے دلوں میں محبت، وفا اور سکون بھر دے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔